بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بدع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے کچھ زائد درجے ہیں، ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہ حدیث پاک امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت کی ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بلکہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث پاک مروی ہے، اس حدیث پاک میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان بدع وسبعون او بدع وستون شعبۃ، یعنی ایمان کے 70 سے کچھ زائد یا پھر 60 سے کچھ زائد درجے ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور ایمان کا افضل ترین درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کا سب سے ادنا ترین درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف کو دور کر دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے، انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بے شمار فطری خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا بھی ہے۔ حیا کا لغوی مطلب وقار، متانت اور سنجیدگی ہے۔ یہ بے شرمی، فحاشی اور بے حیائی کی ضد ہے، یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ شرعی اعتبار سے شرم و حیا اس صفت کا نام ہے جس صفت کی وجہ سے انسان برے اور ناپسندیدہ کاموں سے بچتا ہے، یعنی انسان کے اندر وہ مادہ کہ جو اس کو برے کاموں سے روکتا ہے، جو اسے ناپسندیدہ کاموں سے روکتا ہے، اور وہ برے اور ناپسندیدہ کام کون سے کام ہیں؟ وہ کام ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت نے برا کہا ہے، جن کو اللہ رسول نے ناپسند کیا ہے۔ انسان کے اندر ان برے کاموں سے بچنے کا جو مادہ ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ امام نووی شارح صحیح مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیا کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھنا اور پھر اپنی تقصیروں یعنی اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر کرنے کا نام ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان جب اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کے احسانات کو اپنی ذات پر دیکھتا ہے، ایک طرف نظر اس کی اللہ پاک کے احسانات کی طرف جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف اللہ پاک کے احسانات کے مقابلے میں جب وہ اپنے عمل کی کوتاہی کو دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا احسان کیا، لیکن میں نے اللہ پاک کے احسانات کے بدلے میں کیا کیا،
تو اس وقت جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام حیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اس تعریف پر غور کریں تو واقعی انسان اللہ پاک کی نعمتوں اور احسانات کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ اے رب کریم، تو نے میرے اوپر کیا احسان کیا ہے، کیا نعمتوں کی بارش کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں میرے عمل کی کوتاہی کتنی ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ مومن با حیا بن کے معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ پاک کو یہ وصف یعنی حیا کا وصف بہت زیادہ پسند ہے۔ حیا ایک ایسا وصف ہے کہ جس سے انسان کے قول و فعل میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور حیا ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے، جس کے اندر حیا کا وصف پایا جاتا ہے، یہ وصف اس شخصیت کو پرکشش بنا دیتا ہے، یعنی با حیا شخص اٹریکٹیو ہوتا ہے اور تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نہ صرف لوگ اس کی طرف رغبت کرتے ہیں بلکہ اللہ پاک بھی حیا کے وصف کو خوب پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ قصص میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر میں داخل ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی تکلیف پہنچانے کی وجہ سے مصر سے مدین پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک کنویں کے اوپر بہت سارے لوگ جمع ہیں جو پانی بھر رہے ہیں، اور اس کنویں کے ایک طرف باپردہ دو خواتین الگ سے کھڑی ہوئی ہیں اپنے ریوڑ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خواتین اپنے ریوڑ کے ساتھ الگ کیوں کھڑی ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ یہ اس لیے موجود ہیں تاکہ سب لوگ جب پانی بھر لیں گے تو اس کے بعد یہ دونوں اپنے ریوڑ کو سیراب کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ریوڑ کو کنویں کا پانی نکال کر سیراب کر دیا، اور پہلے وہ دونوں صاحبزادیاں تاخیر سے گھر پہنچتی تھیں کیونکہ جب سب لوگ پانی بھر لیتے تھے تو اس وقت یہ اپنے ریوڑ کو سیراب کرتی تھیں، لیکن اس دن جلدی پہنچ گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں سے جلدی پہنچنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ایک طاقتور اور امانت دار شخص نے آج ہمارے ریوڑ کو سیراب کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس کام پر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لانے کا کہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئیں تو چہرہ آستین سے ڈھکے ہوئے اور شرم سے چلتی ہوئی آئیں۔ اللہ رب العزت کو ان کا اس طرح حیا کے ساتھ چلنا، حیا کے ساتھ آنا، اپنے جسم کو چھپا کر آنا اللہ پاک کو بہت پسند آیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے سورہ قصص میں اس کا ذکر فرمایا۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ محترم ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ شرم و حیا یہ ایک ایسا وصف ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے پسند فرمایا، اور اس شرم و حیا والی صفت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ شرم و حیا یہ ایک ایسی خوبی ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو لوگوں میں بھی پسندیدہ ہے اور اللہ پاک بھی اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی تصریح یعنی اس کی وضاحت حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اندر دو خوبیاں، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ خوبیاں کون سی ہیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحلم والحیاء، وہ دو خوبیاں جو تیرے اندر ہیں اور اللہ پاک ان کو پسند فرماتا ہے، وہ حلم یعنی بردباری اور حیا ہے۔ حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خوبیاں میرے اندر بہت پہلے سے ہیں یا ابھی ابھی پیدا ہوئی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں خوبیاں آپ کے اندر بہت پہلے سے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ حیا یہ وہ خوبی ہے کہ جس کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر فرامین کو، آپ کی احادیث پاک کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پاک سے ہمیں حیا کا سبق ملتا ہے اور حیا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو اپنے رب سے ایسے ہی حیا کر کہ جیسے تو اپنے قوم کے کسی نیک مرد سے حیا کرتا ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑا میسج اور پیغام ہے کہ انسان اپنے کنبے، قبیلے، اپنے معاشرے میں رہنے والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بہت سارے برے اور ناپسندیدہ کام کرنے سے حیا کرتا ہے، شرم آتی ہے کہ میں اس کے سامنے یہ کیسے کروں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تو اپنے قوم کے نیک مرد کے سامنے برے اور ناپسندیدہ کام کرنے سے حیا کرتا ہے، یعنی اپنے رب سے ویسی ہی حیا کر کہ جیسے تو اپنے قوم کے نیک مرد کے سامنے برے اور ناپسندیدہ کام کرنے سے حیا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی سنت میں سے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ارشاد فرمایا الحیا۔ حیا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ دوسری ارشاد فرمایا والتعطر، یعنی عطر لگانا، والسواک، مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حیا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی خصلتوں میں سے ایک خصلت حیا بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک دین کا ایک خلق ہے، ایک اچھی عادت ہے، اور دین اسلام کی بہترین عادتوں میں سے ایک عادت حیا ہے۔ تو جس طرح ہر دین کا ایک خلق ہے، یعنی پچھلے جتنے بھی دین گزرے ان کی ایک بہترین عادت اور ایک بہترین خصلت تھی، تو دین اسلام نے جس چیز کو پسند فرمایا ہے اور دین اسلام کی جو بہترین خصلتوں میں سے ایک خصلت حیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حیا جتنی بھی ہو یہ خیر ہی خیر ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیاوی طور پر کہ اگر ان کی کثرت ہو جائے تو ان کی کثرت اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن حیا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ یہ جتنی بھی ہو خیر ہی خیر ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں جب یہ آواز گئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یہ نصیحت کرنا چھوڑ دے، یہ جو بات آپ اس کو سمجھا رہے ہیں دعہ، اس کو ترک کر دے، فإن الحیاء من الایمان، کہ حیا یہ ایمان میں سے ہے۔ اس کو کم نہیں کرنا بلکہ اس کو زیادہ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایمان کا جز ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر
وفی روایت الحیاء خیر کلہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا سے خیر ہی خیر آتی ہے، حیا سے ہمیشہ بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں، اور ارشاد فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اس خوبی کو، اس وصف کو بڑھائے، اس وصف میں جتنا بھی اضافہ ہوگا یہ اضافہ خیر ہی خیر ہے۔ محترم ناظرین، حیا ایسا وصف ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں ہے، اور ارشاد فرمایا بے حیائی جفا یعنی زیادتی ہے، اور جفا دوزخ میں ہے۔ لہٰذا جو شخص حیا جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں محروم القسمت بن جاتا ہے۔ ایسے انسان سے خیر کی توقع رکھنا بھی فضول ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فصنع ما شئت، ارشاد فرمایا کہ جب تیرے اندر شرم چلی جائے تو پھر تیری جو مرضی تو وہ کر۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ جب حیا چلی جاتی ہے، جب انسان کے اندر سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو وہ کسی بھی ضابطۂ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زندگی شتر بے مہار کی طرح ہوتی ہے۔ حیا ہی وہ وصف ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ حیا کی صفت کو اپنانے کی مکمل کوشش کریں تاکہ پاکیزگی اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی شرم و حیا کے پیکر تھے۔ جو شرم والا ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، اس کا کیسا مقام اور رتبہ ہوتا ہے، اس کی کیسی قدر اور عزت ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور اندر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت لی، اجازت اندر سے دی گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح چارپائی پر تشریف فرما تھے آپ اسی طرح ہی تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر سے، چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب تمام صحابہ تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آپ چارپائی پر اسی طرح رہے جس طرح آپ لیٹے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور تب بھی آپ اسی طرح چارپائی پر تشریف فرما رہے جیسا کہ آپ موجود تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس شخص سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ با حیا تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ وصف اور زیادہ تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو ایسے باحیا شخص ہیں کہ ان سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کا کپڑا درست کیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیا کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکیں گے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من لا یستحیی من الناس لا یستحیی من اللہ، کہ جو بندوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اس سے پتہ چلا دنیا میں اللہ پاک سے حیا کرنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے بندوں سے بھی حیا کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے حیا کا جو عنصر ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا موجود ہوتا تھا، کوئی گھر کا سربراہ، محلے کا بڑا، کوئی امام مسجد، نیک شخص موجود ہوتا تھا تو اس کی موجودگی میں بچے زبان سنبھال کر بیٹھتے تھے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے کہ جو ان کو برا لگے، یہ حیا کا وصف تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں حیا کی اتنی کمی ہو گئی ہے، محلے والوں سے، نیک لوگوں سے حیا کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ آج بچے اپنے والدین کے سامنے بھی حیا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کمی کی وجہ کیا ہے؟ اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حیا کے وصف کو ترک کر دیا اور اپنے بچوں کو اس وصف کی تربیت ہی نہیں دی، ان کو بتایا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی پسند فرماتے ہیں، اور جس شخص کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب بنتا ہے، اور بندوں میں بھی وہ محبوب ترین اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حیا کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔